الرحمن الرحيم إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من نشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 9ویں پارے کی سورۃ الاعراف کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کوہ طور پہ جب گئے اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کے گئے، 40 دن کے بعد جب واپس آئے تو دیکھا قوم کا حال بہت بڑا حصہ گمراہی میں مبتلا ہو چکا۔ سامری نے جو زیور ڈھال کر بچھڑا تیار کیا، اس میں سے آوازیں آنے لگی۔ اس نے کہا یہ تمہارا خدا ہے، اسی کی عبادت کرو، اس کی پرستش کرنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو غصے سے بے تاب ہو گئے اور توریت کے نسخے بڑی تیزی کے ساتھ زمین پہ رکھے، جس سے ایسا لگ رہا تھا کہ ڈال دیے ہوں زمین پہ، اور پھر اپنے بھائی حضرت ہارون کا سر پکڑ لیا اور اپنی طرف کھینچا کہ تم نے میری کیسے نیابت کی، تم نے سمجھایا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ میری بات سن لیجئے، میں نے ان کو خوب سمجھایا مگر یہ میرے اوپر غالب آ گئے، انہوں نے مجھے قتل کی دھمکیاں دی، میں اس سلسلے میں معذور ہوں۔ میں نے اپنی حد تک ان کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کی
موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو فوراً انہوں نے اپنے لیے اور اپنے بھائی کے لیے دعا کی۔ پھر اس کے بعد کیا فرمایا اپنی قوم سے؟ ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی ہے ان پر پہنچ کر رہے گا غضب ان کے رب کی طرف سے اور ذلت دنیا کی زندگی میں۔ وہ غضب کیا ہے کہ حکم دیا گیا ان کو کہ اب توبہ کرو اللہ سے، اور تمہاری توبہ زبانی نہیں ہے، زبانی توبہ بھی کرو، اور جنہوں نے پوجا کی ہے ان کو وہ لوگ قتل کریں جنہوں نے پوجا نہیں کی۔ فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم، اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے توبہ کرو اور اپنے لوگوں کو قتل کرو۔ جنہوں نے پوجا کی تھی ان کو قتل کریں۔ کون لوگ؟ جنہوں نے پوجا نہیں کی تھی مگر منع بھی نہیں کیا تھا، خاموش رہے تھے۔ گویا کہ توبہ کی قبولیت کے لیے شرط یہ تھی ان کا قتل ہو، اور جس نے توبہ نہیں کی اللہ تعالیٰ کو اس پر غضب دنیا میں بھی نازل ہوا اور آخرت میں بھی ہوگا۔ وہ کون تھا؟ سامری، جس نے وہ بچڑا بنایا تھا، جو منافق تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا۔ اس پر اللہ کا غضب کیا نازل ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب تم ہر آدمی سے یہی کہو گے کہ میرے پاس نہ ہو، لا مساس، مجھے نہ چھونا۔ چنانچہ نتیجہ یہ ہوا جو اس کو چھو لیتا تھا اس کو سخت بخار آتا تھا، اور خود اس کو بھی بخار آتا تھا، اس لیے لوگ اس کے پاس جانے سے بچنے لگے، اور وہ اچھوت بن کر کے رہ گیا۔ وہ قوم کا مقتدی بننا چاہتا تھا، پیشوا بننا چاہتا تھا، قوم کو پیچھے چلانا چاہتا تھا۔ اللہ نے اس کو سزا کیا دی؟ یہ قوم سے بالکل کٹ کے رہ گیا، جو قریب آتا ہے چھوتا ہے بخار میں مبتلا، اور خود اس کو بھی شدید بخار۔ وہ خود بھی چاہتا ہے کوئی میرے پاس نہ آئے، اور ہر آدمی چاہتا ہے ہم اس کے پاس نہ جائیں۔ یہ تو دنیا میں، اور آخرت میں جو ہوگا وہ تو ہوگا۔ فرمایا ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم، بے شک جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا ان پر بہت جلد ان کے رب کی طرف سے غضب نازل ہوگا، اور ذلت اس دنیاوی زندگی ہی میں پڑی۔ چنانچہ اللہ نے دنیاوی زندگی میں ذلیل کر دیا اس کو۔ علماء نے لکھا ہے، اللہ فرماتا ہے آگے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور یہ سزا اسی کی نہیں ہے، ہر اس آدمی کی ہے جو افطرا پردازی کرے، اللہ پر جھوٹ گڑھے، نبی پر جھوٹ گڑھے، اللہ کا غضب بھی اس پر نازل ہوگا اور وہ ذلیل بھی ہوگا۔ چنانچہ جو لوگ بدعت اختیار کرتے ہیں، بدعت تیجا، 40واں، قبر کے اوپر چادر، اور اس طرح کے قبر کا طواف، یہ جو بدعتیں جاری کرتے ہیں لوگ، ان پہ اللہ کا غضب ہوتا ہے۔ وہ غضب کیا ہوتا ہے؟ ان کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی، اور میدان محشر میں حوض کوثر سے ایسے لوگ دھکے دے کر بھگا دیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہچانیں گے، یہ میرے امتی ہیں۔ اور کیسے پہچانیں گے؟ وہ وضو کرتے ہوں گے، نماز پڑھتے ہوں گے، اور وضو کی وجہ سے ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔
یہ نبی کی امت کی خصوصیت ہے۔ آپ نے فرمایا ہم اپنی امت کو قیامت کے دن پہچانیں گے۔ صحابہ نے پوچھا اتنا بڑا مجمع، ہر پیغمبر کی امت وہاں موجود، اس میں آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ نے فرمایا ہم پہچان لیں گے، اور مثال دے کے سمجھایا، اگر بہت سارے کالے کالے گھوڑے ہوں اور ان میں کچھ ایسے گھوڑے چھوڑ دیے جائیں جن کا متھا سفید ہو اور جن کے ہاتھ پیر سفید ہوں، تو چاہے جتنے کالے گھوڑے ہوں ایسے گھوڑے الگ سے پہچانے جائیں گے۔ میری امت کے وہ اعضاء جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں، وہ کتنے اعضاء ہیں؟ وضو میں کتنے اعضاء دھوئے جاتے ہیں؟ وضو میں فرض کیا ہے؟ چہرہ، ہاتھ کونیوں سمیت، پیر اور سر پہ مسا ہوتا ہے۔ تو یہ اعضاء چمک رہے ہوں گے بہت دور سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کسی نے، وہ وضو کر رہے ہیں اور اوپر تک ہاتھ دھو رہے ہیں۔ کسی نے کہا یہ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کہا قیامت کے دن یہ اعضاء چمکیں گے اور ان میں زیور پہنائے جائیں گے، میں چاہتا ہوں دور تک زیور پہنائے جائیں۔ تو غرضے کہ نبی پاک علیہ السلام کو پہچان لیں گے یہ میرا امتی ہے، مگر فرشتے آ جائیں گے اور ان کو دھکے دینے لگیں گے۔ آپ کہیں گے یہ میرے لوگ ہیں، تو فرشتے کہیں گے لا تدری ما احدثوا بعدک، اے پیغمبر آپ کو نہیں پتہ انہوں نے دین میں، آپ کے لائے ہوئے دین میں آپ کے بعد نئی نئی چیزیں داخل کر دی تھی۔ اس سے یہ پتہ چلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے۔ آپ کو نہیں پتہ انہوں نے بدعتیں جاری کی، فرشتے ان کو روکیں گے۔ جب روکیں گے تو آپ کہیں گے کیوں روک رہے ہو؟ وہ بتائیں گے انہوں نے آپ کے بعد دین میں نئی نئی چیزیں جاری کی۔ تو آپ فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن غیروا بعدی، دور ہو جائیں وہ لوگ جنہوں نے میرے دین کا حلیہ میرے بعد بدل کر رکھ دیا۔ تو دین میں نئی چیز، اسی کا نام بدعت ہے۔ ایسے موقع پر بدعتی لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جب نئی چیز بدعت ہے اس کا مطلب یہ مسجدوں میں جو RCC کی سلیپیں لگ رہی ہیں، حضور کے زمانے میں تو یہ تھی نہیں، یہ بھی بدعت ہے۔ AC بھی نہیں تھا، ہر مسجد میں آج کل AC، یہ بھی بدعت ہے۔ پنکھے بھی نہیں تھے، یہ بھی بدعت ہے۔ ٹرینیں بھی نہیں تھیں، ان پہ سفر کرنا بدعت، اونٹ پہ سفر کرو۔ پلین سے حج کرنے جا رہے ہو، یہ تو بدعت ہے۔ ہر نئی چیز بدعت ہے، تو یہ بھی تو بدعت ہے۔ تو یہ مغالطہ ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ اس مغالطے کی کوئی حقیقت نہیں۔ بدعت کہتے ہیں دین کے اندر کوئی نئی بات داخل کر دینا، کوئی نیا کام کرنا دین میں جو اللہ کے رسول، آپ کے صحابہ، تابعین سے ثابت نہیں ہے، اور اس کو ثواب کا کام سمجھ کے کرنا۔ اب یہ AC لگوانا یہ کوئی ثواب سمجھ کے کرتا ہے؟ ارے گھروں میں AC ہے نہیں، اور AC لگائیں گے تو ثواب ملے گا زیادہ، نہیں لگوائیں گے تو کم ہو جائے گا، کوئی ثواب سمجھ کے۔ یہ پنکھے ثواب سمجھ کے، پلین کے سفر میں زیادہ ثواب ہوگا اونٹ کے مقابلے میں۔ ان کو کوئی آدمی ثواب کا کام سمجھ کے نہیں کرتا۔ یہ دین کے کام ہی نہیں، تو دنیا کی چیزیں ہیں، آرام کے لیے، راحت کے لیے، آسائش کے لیے اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ نے کہا ان کو استعمال کرو، یہ بدعت نہیں ہے۔ نئی چیز
اگر دین کی حفاظت کے لیے ہو تو بھی بدعت نہیں. جیسے نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں قرآن پاک کتابی شکل میں موجود نہیں تھا. حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں کتابی شکل میں جمع ہوا. تو یہ جو کام نبی نے نہیں کیا، صدیق اکبر نے ایک نیا کام کیا. مگر یہ نیا کام کاہے کے لیے کیا؟ دین کے تحفظ کے لیے، بقا کے لیے. قرآن کے باقی رکھنے کی یہی شکل تھی، قرآن کی اشاعت کی یہی شکل تھی. اس لیے یہ بدعت نہیں ہے. دین کو سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے جو کتابیں لکھی گئیں، بخاری شریف یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، مسلم شریف تھی، یہ نہیں تھی. یہ جو کتابیں لکھی گئیں یہ دین کی بقا کے لیے ہیں، یہ دین کی بقا کے لیے ہیں. ورنہ یہ حدیثیں آج ہم تک کیسے پہنچتی؟ آج ہم ان کی زیارت جو کر رہے کیسے کرتے؟ خود نبی کریم علیہ السلام کے دین کی جس سے اشاعت ہو اور جو بقا کا ذریعہ ہو وہ اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے اور نبی کی خوشنودی کا ذریعہ ہے. ایک کتاب ہے مشکات شریف، اور اس سے پہلے ایک کتاب لکھی گئی، اس کا نام ہے مصابیح السنہ. مشکات شریف میں جب لکھی گئی اسی مصابیح السنہ میں اضافہ کر دیا گیا حدیثوں کا. تو جنہوں نے وہ مصابیح السنہ لکھی ان کا لقب ہے امام محی السنہ. محی السنہ، سنت کو زندہ کرنے والے. یہ لقب ان کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. جب وہ حدیث انہوں نے لکھی، حدیث کی کتاب، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو زیارت ہوئی اور آپ نے فرمایا تم نے میری سنتوں کو زندہ کیا، اللہ تمہیں زندہ رکھے. حضور خوش ہوئے نہیں ہوئے؟ اس لیے کہ یہ دین کی بقا کا ذریعہ ہے، دین کے تحفظ کا ذریعہ ہے. قرآن و سنت سے جو مسائل نکالے امام ابو حنیفہ نے، امام شافعی نے، امام احمد بن حنبل نے، امام مالک نے، یہ دین مٹانے کا ذریعہ نہیں ہے، دین کی بقا، تحفظ، دین کے پھیلنے کا ذریعہ ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام کی قبر کو میں نے کھولا اور میں آپ کی ہڈیاں جمع کر رہا ہوں. خواب دیکھا. خواب کے جو تعبیر کے ماہر تھے محمد ابن سیرین، گھبرائے امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس خواب کو دیکھ کر. جب ان کے سامنے یہ خواب بیان کیا گیا تو انہوں نے کہا اس کی تعبیر یہ ہے آپ نبی کی سنتوں کو پھیلائیں گے، آپ نبی کی سنت کی حفاظت کا ذریعہ بنیں گے. یعنی ان سنتوں سے، احادیث سے، قرآن سے مسائل نکالیں گے اور امت کے لیے آسانی پیدا ہوگی، اور امت تو نکال نہیں پائے گی مسئلے، آپ نکالیں گے اور اس کی برکت سے دین پر لوگ عمل کریں گے. تو غرضے کی بدعت کسے کہتے ہیں؟ جو دین کے اندر جو چیز نہیں تھی اور اس کو ثواب سمجھ کر کے داخل کر دیا جائے، وہ دین کی بقا کے لیے نہیں، دین کے تحفظ کے لیے نہیں، بلکہ دین کے اندر ایک نئی مکروہ چیز شامل کر دی گئی، یہ بدعت ہے. ایسی ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور اسی طرح ہم سزا دیا کرتے ہیں افترا کرنے والوں کو. نبی نے جو کام نہیں کیا اور وہ آدمی کام کر رہا ہے، یہ دین ہے، یہ نبی پر افترا ہے، بہتان ہے، یعنی نبی نے نہیں بتایا اور ہم یہ کام کر رہے ہیں. جو نبی پہ بہتان لگائے تو ذلیل ہوگا نہیں ہوگا؟ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے، معلوم یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کے وہ لوگ جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی انہوں نے کیا کیا؟ پھر توبہ کی
اور صرف زبانی توبہ نہیں کی، زبانی توبہ کرنے سے آخرت کے گناہ ان کے معاف ہو گئے، لیکن اس کے باوجود ان کے لیے لازم تھا کہ وہ قتل کر دیا جائے۔ اور کون قتل کرے؟ جنہوں نے پوجا نہیں کی۔ کس کو قتل کریں؟ جنہوں نے پوجا کی۔ یہ دنیا کی سزا تھی۔ توبہ قبول ہی جب ہوگی پوری کی پوری، جیسے کوئی آدمی چوری کر لے اور جرم ثابت ہو جائے تو اس کی سزا کیا ہے؟ کیا سزا ہے؟ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اس نے توبہ بھی کر لی، سچی پکی توبہ کر لی اللہ تعالیٰ سے۔ توبہ کرنے کے بعد آدمی کا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ توبہ کرنے کے باوجود جب جرم ثابت ہو گیا تو ہاتھ اس کا پھر بھی کاٹا جائے گا، پھر بھی کاٹا جائے گا۔ جرم ثابت ہو گیا، وہ تو آخرت کی اللہ نے غلطی معاف کر دی، مگر دنیا کے اندر معافی جبھی ملے گی جب وہ سزا اس کے اوپر جاری کر دی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا، اور وہ لوگ جنہوں نے برے کام کیے۔ قرآن نے یہ نہیں بتایا کون سا برا کام کیا، برے کاموں میں بھی درجے ہیں، چھوٹا برا کام، درمیانی برا کام، بہت برا کام۔ سب سے برا کام کون سا ہے بتائیے؟ تو آپ بول کیوں نہیں رہے؟ شرک۔ اور شرک کے بعد سب سے برا کام کون سا ہے؟ ارے ہے برائی۔ برا کام ہم کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں برائی۔ شرک کے بعد سب سے برا کام کون سا ہے؟ ارے بولتے ہی نہیں تم لوگ۔ سب سے برا کام شرک ہے۔ شرک کے بعد نمبر 2 کیا چیز ہے؟ میں تم لوگ کیوں نہیں بول رہا ہیں؟ بتائیے اور بتائیے، ہے بھائی؟ کفر اور شرک ایک ہی چیز ہے۔ اور بتائیے تم لوگ کیوں نہیں بول رہے؟ یہ بول رہے ہیں حافظ جی، ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شر الامور محدثاتها، شر بری، شر الامور تمام کاموں میں سب سے بری چیز محدثات ہوا، دین میں نئی چیزیں پیدا کرنا ہے۔ اور دین میں نئی چیزیں پیدا کرنے کا نام ہی بدعت ہے۔ سب سے بدترین گناہ شرک ہے۔ شیطان تو پہلے کوشش یہی کرتا ہے کہ آدمی کو مشرک بنا دے، اور جب مشرک آدمی نہیں بن پاتا تو شیطان کا دوسرا داؤں کون سا ہوتا ہے؟ اس کو بدعت کے جال میں پھنسا دیا جائے۔ کیوں؟ بدعت جو ہے وہ زنا سے زیادہ بری ہے، چوری سے زیادہ بری ہے۔ شر الامور تمام گناہوں میں سب سے بدترین گناہ شرک کے بعد بدعت ہے۔ اللہ کے نبی کا فتویٰ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر گناہ کو آدمی گناہ سمجھ کے کرتا ہے، اور بدعت میں وہ دین کا کام نہیں ہوتا، مگر اس کو ثواب ہی کا دین کا کام سمجھ کے کرتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ کرنے والے کو توبہ کی توفیق ہوتی ہے، اور بدعتی کو توبہ کی توفیق کیوں بھائی کیوں نہیں ہوتی؟ وجہ ارے بتائیے۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر توبہ کیوں نہیں، توفیق کیوں نہیں ملتی توبہ؟ ہیں؟ اب بولو گے، اب بولو گے، ہم ان سے پوچھ رہے، بولے جا رہے ہیں۔ اس لیے کہ توبہ کی جاتی کس سے؟ گناہ سے، اور یہ اس کو دین کا کام سمجھ کے کر رہا ہے۔ دین کے کام سے تھوڑی توبہ کی جاتی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں شیطان نے کہا میں نے انسانوں سے بہت گناہ کروائے،
کمر توڑ دی میں نے، مگر بعد میں ان انسانوں نے توبہ کر لی، توبہ کر کے ہماری کمر توڑ دی، توبہ کی، اللہ نے معاف کر دیا۔ تو کہا پھر میں نے بہت سوچا، اور سوچ کر کے میں نے ان کے لیے ایک جال تیار کیا کہ جو اس میں پھنس جائے، یہ ایسی دلدل ہے پھر نکلنے ہی نہ پائے، توبہ کرے ہی نہیں۔ غیر ممکن ہے کہ حالات کی گتھی سلجھے، حالات کی جو گتھی لگی ہوئی ہے، گرا، یہ سلجھے گی نہیں۔ کیوں؟ اہل دانش نے بہت سوچ کے الجھائی ہے، عقل مندوں نے بہت سوچ سمجھ کے یہ گرا لگائی ہے تاکہ جلدی یہ ہر آدمی سے کھلے ہی نہیں۔ تو شیطان نے بدعت کا جال بچھایا اور کیا کہا، قدغن ہے کہ اس کوچے میں کوئی آنے نہ پائے، اور بے خبر آ جائے تو پھر جانے نہ پائے۔ تو بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی، اس لیے کہ ہر بدعتی بدعت کو ثواب کا کام سمجھ کے کرتا ہے۔ جتنے لوگ جو چراغ جلا رہے ہیں قبروں پر، ان سے پوچھئے یہ گناہ ہے کیا ہے؟ نیکی کا ہے، نیک کام ہے، چادر چڑھانے والے، یہ سب کیا ہے؟ نیک کام سمجھ رہے ہیں، یہ بھی توبہ نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم تابوا من بعدها، جنہوں نے توبہ کر لی اس کے بعد، برا کام کیا، شرک کیا، بدعت کی، کفر کیا، زنا کیا، کوئی بھی برا کام کیا ہو، اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لی۔ شرک کیا تھا، توبہ کرنے سے صرف نہیں کام چلے گا، پھر سے ایمان لانا پڑے گا۔ وَآمَنُوا، اور ایمان بھی لے آئے۔ ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، آپ کا پروردگار اس کے بعد، توبہ کر لینے کے بعد، بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، ایسا غفور، ایسا رحیم ہے کہ بڑے بڑے مجرموں کو ایک لمحے میں معاف کر دیتا ہے۔ ارے ہے یا نہیں؟ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ، جب حضرت ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے معذرت کر لی تو موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو اب کیا ہوا؟ فَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ، جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا، أَخَذَ الْأَلْوَاحَ، تو انہوں نے ان تختیوں کو اٹھایا جن میں توریت لکھی ہوئی تھی۔ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ، اور اس میں جو لکھا ہوا تھا ان تختیوں میں، اس میں کیا تھا؟ اس میں ہدایت تھی اور رحمت تھی، کس کے لیے؟ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ، ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے تھے، یعنی توریت میں احکامات تھے اللہ کے، اللہ کا حکم، جو ان پر عمل کرے گا ہدایت ہے، یعنی نماز کیسے پڑھی جائے، روزہ کیسے رکھا جائے، زکوٰۃ کیسے دی جائے، حج کیسے کیا جائے، یہ ہدایت رہبری تھی۔ اور جو آدمی اس پر عمل کر لے وہ اللہ کی رحمت کا مستحق بن جاتا تھا۔ مگر یہ کتاب ہدایت اور رحمت کس کے لیے تھی؟ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ، جو اپنے رب سے ڈرتے تھے۔ جو آدمی اپنے رب سے ڈرتا ہے وہی نماز پڑھتا ہے، وہی رشوت سے بچتا ہے، وہی گناہ سے بچتا ہے، وہی نیک کام کرتا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ اور اللہ کا ڈر نہ ہو تو پھر معلوم بھی ہے، پڑھے لکھے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، مسائل جانتے بھی ہیں، مگر عمل کی توفیق نہیں ہوتی۔ چنانچہ لوگوں نے جن کے دل میں ڈر تھا توریت پہ عمل شروع کر دیا، مگر جن کے دل میں ڈر نہیں تھا انہوں نے کیا کہا؟ موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام یہ احکامات بہت سخت ہیں اور ہمیں نہیں لگتا کہ اللہ ہی نے دیے ہیں، ہم تو جب مانیں گے جب اللہ ہم سے کہہ دے کہ ہاں یہ حکم ہم نے عمل کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بھیجے ہیں۔
یہ کون لوگ تھے جن کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مناجات کی. اللہ تعالیٰ نے کہا 70 آدمیوں کو چن کر منتخب کر کے کوہ طور پہ لے آؤ، اور ہم کہہ دیں گے یہ کتاب ہم ہی نے نازل کی ہے، ان احکامات پر عمل کرو، کہہ دیں گے. موسیٰ علیہ السلام ان 70 آدمیوں کو لے کر کوہ طور پہ پہنچے. وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، اور چنے موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمی اپنی قوم کے ہمارے مقررہ وقت پر لانے کے لیے. جو وقت مقرر کیا تھا اس وقت پر کوہ طور پہ لے آنا، موسیٰ علیہ السلام چن کے لے آئے. جب وہاں پہنچے کوہ طور پر تو ان لوگوں نے سنا کہ اللہ فرما رہا ہے یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، موسیٰ سچے ہیں، ان احکامات پر عمل کرنے میں نجات ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے. تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، ڈر تو تھا نہیں اللہ کا دل میں، کہلے ہم کیسے یقین کر رہے ہیں، یہ اللہ میاں ہی کہہ رہے ہیں. ایک نئی شاخ نکالی. جب آدمی کو عمل نہیں کرنا ہوتا ہے تو اسی طریقے سے بہانے کوئی نہ کوئی نئی بات پیدا کر دیتا ہے. ارے ہے یا نہیں؟ جیسے مشرکین مکہ نے کیا کہا تھا، یہ قرآن ساری کتابیں ایک دم سے نازل ہوئیں، قرآن یہ تھوڑا تھوڑا کیوں نازل ہوا؟ اگر یہ ایک دم سے نازل ہوتا تو ایمان نہیں آتا، اور اگر ایک دم سے نازل ہوتا تو کیا کہتے، کیسے یاد کریں گے؟ تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا تو ایمان لاتے. کیا کہا؟ یہ آپ پر جو قرآن نازل ہوا یہ عربی میں ہے، اگر یہ غیر عربی زبان میں نازل ہوتا تو ہم سمجھتے یہ آپ کا معجزہ ہے، آپ عربی جانتے نہیں ہیں اور پھر آپ غیر عربی جانتے نہیں، آپ کی زبان عربی ہے اور غیر عربی کی کتاب آپ لے آئے، یہ آپ کا معجزہ ہے. اللہ کہتا ہے پیغمبر اگر یہ قرآن غیر عربی کا بھی ہوتا جب بھی یہ ایمان نہ لا، تب کیا کہتے؟ سبحان اللہ، نبی عربی اور اس کی قوم عربی زبان بولے اور کتاب لائی گئی غیر عربی. تو اسی طریقے سے نہ ماننے کا جن لوگوں کے دل میں جذبہ ہوتا ہے وہ اسی ٹائپ کی باتیں کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم کیسے یقین کر لیں، لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، ہم ایسے یقین نہیں کریں گے جب تک کہ اللہ کو آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. جب انہوں نے اللہ کی جناب میں یہ گستاخی کی تو اللہ نے ان کو سزا دی. نیچے سے زلزلہ آیا اور اوپر سے بجلی گری اور 70 کے 70 زمین کے اوپر گر پڑے، مر گئے یا مرنے کی طریقے سے بے ہوش ہو گئے. جب وہ بے ہوش ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام کو بڑا صدمہ ہوا. صدمہ کس بات کا؟ یہ 70 آدمی ہم چن کے لائے تھے اور میری قوم کی حالت بڑی خراب، بڑی بدگمان ہے، بڑی جلدی بدظن ہو جاتی ہے. وہ تو یہی کہے گی موسیٰ تم نے ان کو لے جا کے وہاں مروا دیا اور اس کی سزا میں ہم تمہیں مار ڈالیں گے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے جناب میں دعا کی اور کیا کہا، اے اللہ ہمیں پتہ ہے یہ آپ کو ان کو سزا دینا تھا، ان کو مارنا نہیں تھا، آپ کو ان کو ہلاک نہیں کرنا تھا. اے اللہ آپ کو ان کو سزا دینا تھا، آپ نے سزا دے دی. اگر آپ کو ہلاک کرنا ہوتا ان کو اور مجھے تو یہاں لانے سے پہلے ہی آپ ان کو ہلاک کر دیتے. بہت سی ان کی حرکتیں ایسی ہو چکی ہیں، جب بچڑے کی پوجا کر رہے تھے جبھی آپ بجلی گرا دیتے. اور ان کو ہلاک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجھے ہلاک کر دیں، اس لیے کہ ظاہر بات جب یہ ہلاک ہو جائیں گے تو میری قوم بدلے میں مجھے ہلاک کر دے گی. اے اللہ ہمیں معلوم ہے، ہمیں یقین ہے آپ کو ان کو ہلاک کرنا مقصود نہیں ہے، آپ کو ان کو سزا دینا ہے. اے اللہ یہ آپ کا امتحان ہے، آزمائش ہے. اے مالک ہمیں ثابت قدم رکھیے، ان کو بھی معاف کر دیے، ہم کو بھی معاف کر دیے. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور ان کو پھر سے اٹھا کر کھڑا کر دیا. اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، جب ان کو پکڑ لیا زلزلے نے. ایک جگہ ہے أَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ،
سورہ بقرہ میں پکڑ لیا ان کو بجلی نے، صاعقہ مانے بجلی، اور یہاں پکڑ لیا اس کو زلزلے نے، تو دو باتیں ہو گئیں کہ دونوں صحیح۔ غیر مقلد کیا کہتے؟ غیر مقلد کیا کہتے ہیں؟ ایک ہی صحیح ہو سکتا ہے۔ امام حنیفہ کہتے ہیں حرام، امام شافعی کہتے ہیں حلال، یا تو حلال ہوگی یا حرام ہوگی، ایک ہی چیز ہو سکتی ہے، دونوں کیسے ہو سکتی؟ دونوں کیسے ہو جائیں گی؟ کہ دونوں صحیح، نیچے سے زلزلہ آیا اور اوپر سے بجلی کی۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ، کہا موسیٰ اے میرے رب، اگر آپ چاہتے ان کو ہلاک کرنا، آپ اگر چاہتے تو ان کو ہلاک کر دیتے اس سے پہلے، اگر ہلاکی کرنا چاہتے تو پہلے ہلاک کر چکے ہوتے اور مجھے بھی ہلاک کر دیتے، لیکن اے اللہ ہمیں یہ امید نہیں آپ سے کہ چند بے وقوفوں کی وجہ سے آپ ہمیں بھی سزا دیں گے، یہ بے وقوف لوگ تو ہیں۔ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا، کیا آپ ہمیں ہلاک کر دیں گے اس حرکت کی وجہ سے جو ہم میں سے بے وقوف لوگوں نے کی؟ ہمیں آپ سے یہ امید نہیں۔ إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ، اے اللہ ہلاک کرنا مقصود نہیں ہے، یہ تو صرف آپ کا امتحان لینا ہے اور آپ کا سزا دینا ہے۔ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي بِهِ مَن تَشَاءُ، اور جب آپ کسی کا امتحان لیتے ہیں تو کسی کو ہدایت دے دیتے ہیں، وہ شکر کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اور جس کو چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں، وہ شکایت کرتا ہے میاں یہ مصیبت آئی، اب یہ مصیبت آئی، اب یہ مصیبت آئی۔ تو فرمایا وَأَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ، اے اللہ آپ ہمارے کارساز ہیں، ہمارے مددگار ہیں، ہمیں بخش دیجئے، وَارْحَمْنَا ہمارے اوپر رحم فرمائیے، وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ آپ بہترین بخشنے والے ہیں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی اور وہ 70 آدمی ایک دم سے اٹھ کے کھڑے ہو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دوسری دعا کی، کیا دعا کی؟ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، اے اللہ ہمارے لیے بھلائی لکھ دیجئے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں، مکمل بھلائی ہمارے لیے، ہماری امت کے لیے، یہاں بھی بھلائی لکھ دیجئے اور آخرت میں بھی۔ اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، اے اللہ توبہ کر کے، عبادت کر کے ہم تیرے دربار میں رجوع کر رہے ہیں، تجھ سے مانگ رہے ہیں، دنیا میں بھی بھلائی مقدر کر دی اور آخرت میں بھی۔ یہ دعا جب موسیٰ علیہ السلام نے کی تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا کہا سنیے، قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ، موسیٰ دیکھو میرا عذاب جہاں تک ہے اس کا معاملہ یہ ہے کہ میں ہر ایک پر عذاب نازل نہیں کرتا، جو سزا کے مستحق ہوتے ہیں ان میں بھی ہر ایک پر عذاب، بولو نا، ورنہ ہر گناہ کو اللہ گنہگار کو سزا دے دیتا۔ اللہ کہتا میرا معاملہ جہاں تک میرا عذاب کا تعلق ہے، اُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ جس پر میں چاہتا ہوں اس پر نازل کرتا ہوں، ورنہ مستحق تو ہر نافرمان اللہ کے عذاب کا ہے، مگر ہر ایک کو نہیں دیتا ہوں میں عذاب۔ جو بہت سرکش ہوتا ہے اسی کو عذاب دیتا ہوں، ورنہ ہم سب گنہگار ہیں۔ جن کاموں پر پہلی امتوں پر عذاب آیا آج وہ سارے کام نبی کریم علیہ السلام کی امت کے لوگ کر رہے ہیں۔ عذاب اللہ فرماتا ہے جہاں تک میرے عذاب کا تعلق ہے، اُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ میں جس پر چاہتا ہوں وہ عذاب ڈالتا ہوں، ہر ایک پر نہیں ڈالتا، حالانکہ ہر نافرمان اس عذاب کا مستحق ہے۔ دوسری بات، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے، ہر چیز سے بڑی ہوئی ہے، یعنی نافرمان، فرما بردار، کافر، مشرک، غدار، ہر آدمی کو میری رحمت گھیرے ہوئے ہے،
ظاہر اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو کوئی زندہ رہ نہیں سکتا۔ یہ رحمت عامہ ہے۔ کون سی رحمت؟ رحمت کی دو قسمیں، ایک عامہ اور ایک خاصہ۔ عام رحمت جو ہے وہ میری رحمت پوری دنیا کو گھیرے ہوئے ہے، جانور، چرند، پرند، درندے، ہر مخلوق کو جو روزی مل رہی ہے یہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت عامہ ہے۔ مشرک، کافر، بت پرست، اللہ کے دشمن، اللہ کی کتاب کے دشمن، نبی کے دشمن، اللہ کے مقبول بندوں کے دشمن، مگر روزی سب کو مل رہی، زندہ ہیں، سانسیں لے رہے ہیں، ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں، نعمتیں استعمال کر، یہ رحمت عامہ ہے۔ یہ دنیا میں اللہ کی رحمت پھیلی ہوئی ہے، مگر آخرت میں یہ رحمت عام نہیں رہے گی۔ آخرت میں یہ رحمت خاص ہو جائے گی، کس پر؟ فرما برداروں کے ساتھ۔ اور کیا حکم ہوگا؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں الگ ہو جاؤ۔ دنیا میں ہماری رحمت میں تم سب شامل تھے اور ہم نے سزائیں نہیں دی، سب نے ہمارا پانی پیا، ہوا سے فائدہ اٹھایا، غذائیں کھائیں، صحت ہم نے دی، وہ عام تھی، فرما بردار نافرمان۔ لیکن یہاں رحمت خاص ہے، وہ کس کے لیے؟ فرما برداروں کے لیے ہے۔ لہذا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ، تم رحمت کے مستحق نہیں ہو۔ اور محل رحمت کیا ہے؟ جہاں اللہ کی رحمت ہوگی، رحمت کی جگہ جنت، وہاں کون جائے گا؟ ایمان والا، غیر ایمان والے وہاں نہیں جائیں گے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ کی رحمت بولو ہر چیز کو گھیرے ہوئے۔ شیطان نے اس آیت کو سن کے کیا کہا؟ جب ہر چیز کو اللہ کی رحمت گھیرے ہوئے ہے تو ہر چیز میں تو ہم بھی داخل ہیں۔ کہا نہیں کہا اس نے؟ جب ہر چیز کو اللہ کی رحمت گھیرے ہوئے ہے تو ہر چیز میں تم بھی داخل ہیں۔ مگر کیا کہا گیا؟ یہ رحمت میں حصہ آخرت میں کسے ملے گا؟ جو ایمان والے ہو۔ شیطان وہاں سے اللہ کی رحمت سے نکل گیا۔ یہود و نصارہ نے کہا کہ اللہ کی رحمت کے حقدار تو ہم بھی، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، توریت مانتے ہیں، انجیل مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یہ رحمت انہی کا حصہ ہے جو میرے آخری پیغمبر پر ایمان لاتے ہوں گے۔ جو آخری پیغمبر پر ایمان نہیں لائیں گے ان کا اس رحمت کو کوئی حصہ، وہ بھی نکل گئے۔ اب بچا کون؟ کون بچا؟ رحمت خاصہ کسے ملے گی؟ صرف نبی کریم علیہ السلام کی امت کو ملے گی۔ اللہ نے اعلان کیا میری رحمت عام تو سب کو شامل ہے، لیکن موسیٰ رحمت خاصہ کا جہاں تک تعلق ہے، یہ رحمت خاصہ کسے ملے گی؟ سنیے، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میں اسے لکھ دوں گا۔ کس کو؟ کس کو؟ پلاٹ کو نا؟ کس کو لکھ دیں گے؟ رحمت کاملہ، رحمت خاصہ، دونوں جہاں کی بھلائیاں، یہ میں لکھ دوں گا، نام کر دوں گا۔ کس کے؟ للذین یتقون، ان لوگوں کے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوں گے اور ڈر کر گناہوں سے بچتے ہوں، بس۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہوں گے، بس صرف اتنا نہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، جو ہماری تمام آیتوں پر ایمان رکھتے ہوں گے۔ یہودیوں کا ایمان تمام آیتوں پہ کہاں ہے؟ عیسائیوں کا ایمان تمام آیتوں پر کہاں ہے؟ پھر اتنا کافی نہیں، پھر کون ہیں وہ لوگ؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، جو لوگ پیروی کریں گے اس رسول کی جو نبی ہے اور امی ہے۔ جو نبی ہے وہ امی ہے۔ رحمت خاصہ کے حقدار وہی ہوں گے، وہ ایمان بھی لائیں گے، تقوی بھی اختیار کریں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، ہر نبی پر ایمان لائیں گے، ہر آسمانی کتاب پر ایمان لائیں گے،
اور پیروی کس کی کریں گے؟ آخری پیغمبر کی، جن پیغمبر کی صفت لقب کیا ہے؟ نبی امی۔ امی سے بنا ہے، اور کے معنی ماں۔ جب بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو اس کا کوئی استاد نہیں ہوتا، اور وہ خود ہی دودھ پینا سیکھ جاتا ہے۔ ارے سیکھ جاتا نہیں سیکھا؟ اتنا مشکل تھا، ورنہ ایسے بچے کو دودھ پلانا، اور دودھ ہی پہ اس کی زندگی ہے کہ اس طریقے سے منہ سے دبائیے تو اس میں سے دودھ نکلے گا۔ کوئی سکھا سکتا ہے ایسے بچے کو؟ اللہ سکھاتا ہے، اللہ ہی تو سکھاتا ہے۔ تو جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا اس کا کوئی استاد نہیں ہوتا، ایسے نبی کریم علیہ السلام کا استاد زندگی بھر کوئی نہیں ہوا۔ کسی کے سامنے آپ نے زانوئے ادب طے نہیں کیے، آپ کسی کے شاگرد بنے نہیں، مگر کمال یہ ہے اس کے بعد آپ نے دنیا کو وہ علوم عطا کیے، اور وہ حکمتیں عطا کی، اور وہ تعلیم عطا کی۔ یہ سارے علم والے انگشت بدندہ ہیں، حیرت میں پڑ گئے۔ ایک پڑھا لکھا آدمی ایسی باتیں کرے تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن جس نے پڑھا لکھا نہ ہو، کسی سے کچھ سیکھا نہ ہو، بالکل امی ہو، اور ایسے علوم اس کی زبان سے جاری ہو جائیں کہ پڑھے لکھے لوگوں کی عقلیں حیران رہ جائیں، یہ معجزہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ امی ہونا یعنی ان پڑھ ہونا، پڑھا لکھا نہ ہونا، یہ عیب ہے یا کمال؟ کیا ہے بھائی؟ عیب ہے۔ اگر کوئی آدمی پڑھا لکھا نہ ہو تو اس کی بڑی عزت کی جاتی ہے، یہ بہت انہوں نے الحمدللہ پڑھا لکھا نہیں ہے کچھ۔ لوگ جب وہ آتے ہیں تو لوگ ان کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ غیر پڑھا لکھا آدمی آ گیا، کوئی گنتی میں نہیں، ان کو کچھ آتا ہی نہیں، جاہل ہیں، انگوٹھا ٹیک ہیں، کہتے ہیں لوگ نا۔ پڑھا لکھا نہ ہونا، امی ہونا، یہ ساری دنیا کے لیے عیب ہے، مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عیب نہیں بلکہ کمال ہے۔ آپ اگر لکھے پڑھے ہوتے اور اس کے بعد یہ باتیں آپ بتاتے تو لوگ کیا کہتے؟ بھائی پڑھے لکھے ہیں تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لوگ، لیکن کچھ بھی نہیں پڑھا، اور ایسے علوم آپ کی زبان سے نکلے ہیں کہ سارے زبان والے گونگے ہو گئے۔ امی تھے آپ، لیکن جس دم زبان کھولی دم بھر میں بے زباں تھے سارے زبان والے۔ جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ دروں سے حل نہ ہوا، اس راز کو کملی والے نے سمجھا دیا چند اشاروں میں۔ ہاں ادھر سے جاؤ، ادھر سے اور ادھر سے چکر کاٹ کے، ارے وہ دروازہ بھی تو تھا۔ سارے کام عقل کے۔ اللہ رحم فرمائے۔ اور یہ جگہ کیوں ہے بیچ میں؟ فرشتوں کے لیے نا، یہ روزانہ بتایا جائے گا ایسے بیٹھو، مل کے بیٹھو، پسینہ بہہ رہا ہے نا، گرمی بہت ہے، اس لیے ایک دوسرے کے قریب نہیں بیٹھنا چاہتے۔ تو آپ کے آگے آ گئے جو ان کو بڑھا رہا ہوں، ابھی بھی جگہ ہے آپ کے آگے، اور سڑک کے آگے۔ تو امی ہونا سب کے لیے عیب ہے، مگر نبی کریم علیہ السلام کے لیے فخر کی چیز ہے۔ متکبر ہونا یہ عیب ہے یا کمال ہے؟ بولو۔ کہہ رہے میاں بڑا متکبر آدمی ہے، جب بھی لوگ ذکر کرتے ہیں کہہ رہے ان کی بات نہ کرو، بہت متکبر ہے، بہت غرور ہے، بڑا تکبر ہے، بہت میں ہے ان کے اندر۔ تو یہ عیب ہے یا کمال؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، متکبر۔ سارے زمانے کے لیے یہ عیب ہے، مگر اللہ کے لیے یہ کمال ہے۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ جبار المتکبر۔ متکبر کے معنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ اگر کوئی اور اپنے آپ کو بڑا سمجھے تو غلط ہے، کوئی بڑا ہے ہی نہیں،
اور بڑا نہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھے تو دنیا اس کو عقل مند کہے گی نا. علم نہ ہو اور سمجھے ہم بہت بڑے علامہ ہیں تو کیا سمجھے گی دنیا؟ بہت بڑا بے وقوف ہے. تو حقیقت میں کوئی بڑا ہے ہی نہیں. اگر کوئی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو یہ عیب ہے، وہ احمق ہے. حقیقت میں بڑا کون ہے؟ اللہ. ہر بڑائی اللہ کے لیے ہے. اللہ اگر اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو یہ اس کے لیے کمال ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ دونوں جہاں کی بھلائیاں، آخرت کی بھلائیاں، یہ رحمت خاصہ مکمل کی مکمل، پوری کی پوری، تھوڑی بہت تو ہر نبی کے ماننے والوں کو ملی، مگر مکمل کی مکمل کس کو ملے گی؟ ان لوگوں کو ملے گی جو اتباع کریں گے ایسے رسول کی. رسول بھی کہا اور نبی بھی کہا ہے. اللہ کے رسول رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہے. رسول اور نبی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ نبی اسے کہتے ہیں جس کو اللہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے منتخب کرتا ہے اور اس کو نئی شریعت، نئی کتاب نہیں دیتا. اور رسول نئی کتاب اور نئی شریعت بھی دیتا ہے، اللہ اس کو بھی منتخب کرتا ہے بندوں کے رہنمائی کے لیے. تو آپ نبی بھی ہیں اور رسول بھی. جو پیروی کریں گے کس کی؟ نبی کی. کس کی؟ رسول کی. ایسے رسول کی جو نبی ہے. اور کون سا نبی ہے؟ نبی امی ہے. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ. اور وہ ایسا نبی امی ہے جس کو وہ لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے وہاں توریت میں، والانجیل، اور انجیل میں. قرآن کے الفاظ پہ غور کیجئے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جس نبی امی کو وہ لوگ، کون؟ یہود و نصارہ، لکھا ہوا پاتے ہیں توریت میں اور انجیل میں. خالی توریت اور انجیل ہی میں ہمارے نبی کا ذکر ہے؟ بولو ہے؟ اللہ نے اور بھی تو کتابیں نازل کی ہیں. زبور بھی تو ہے نہیں؟ زبور کا ذکر نہیں کیا. اور بھی آسمانی صحیفے نازل ہوئے. وصوفی صحف ابراہیم و موسیٰ. موسیٰ کی کتابوں میں اور ابراہیم کی کتابوں میں، ہر کتاب میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، اوصاف بیان کیے، حلیہ بیان کیا، صفات بیان کی. کس کی؟ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ. اور میرے محبوب کا تذکرہ پہلی کتابوں میں ہے. مگر یہاں اللہ نے نام کس کا لیا؟ صرف بول دو، کاہے کا نام لیا؟ زبور کا کہاں ہے؟ توریت اور انجیل کا کیوں؟ اس لیے کہ جس قوم، یہاں جو قوم مخاطب ہے وہ کون ہے؟ عیسائی اور یہودی. وہ جس کتاب کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے وہ کون کون سی کتابیں؟ توریت اور انجیل. اس لیے دو کا ذکر کیا ہے، ورنہ آپ کا تذکرہ ہر آسمانی کتاب میں موجود ہے. سلام اس پر کہ جو مجروح ہوا بازار طائف میں، اور سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے مصاحف میں. ہر آسمانی کتاب میں آپ کا تذکرہ ہے. آپ کو طائف کے اندر زخم لگے ہیں تو غرضے کی ہر کتاب میں ذکر. یہاں ذکر توریت و انجیل کا خالی کیا کیوں؟ مخاطب یہاں پر اہل کتاب تھے. اور اہل کتاب کسے کہتے ہیں؟ توریت اور انجیل پر ایمان کے دعوے دار. دوسری بات قرآن کیا کہتا ہے؟ اس نبی امی کی جو پیروی کریں گے جس کو لکھا ہوا پاتے ہیں توریت اور انجیل میں. نبی کو لکھا ہوا پاتے ہیں. یہ نہیں کہا نبی کی صفات، نبی کی علامات، نبی کے اوصاف، نبی کے کمالات لکھے ہو، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ نبی کو لکھا ہوا پاتے ہیں. اس سے اشارہ کس بات کی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کا تذکرہ توریت میں، انجیل میں، آسمانی صحائف میں خالی اوصاف آپ کے نہیں بیان کیے، ایک دو چیزیں بیان کر دی ہوں، بلکہ پورا سراپا اور پورا حلیہ اور ایک ایک علامت اور ایک ایک نشانی اور ایک ایک صفت اس طرح بیان کر دی ہے جو آدمی اس کو دیکھ لے تو اس کو ایسا لگے گا گویا کہ نبی اس کے سامنے موجود.
امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کا ترجمہ کیا، بہت سی کتابوں کا ترجمہ کیا، ایک حدیث کی کتاب کا ترجمہ کیا، وہ ترمذی شریف ہے، شمائل ترمذی۔ شمائل ترمذی میں کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کے اوصاف، علامات، چہرہ مبارک کیسا تھا، انگلیاں کیسی تھیں، آپ کی مبارک آنکھیں کیسی تھیں، آپ کی مبارک ہتھیلیاں کیسی تھیں، رفتار کیسی تھی، گفتار کیسی تھی، بات کرنے کا انداز کیسا تھا، آپ کی بات کرنے کے درمیان منہ سے روشنی نکلتی تھی، آپ کی ناک کے اوپر چمک ہوتی تھی، غصے میں آپ کی پیشانی کے اوپر جو ہے ایک رگ ابھر آتی تھی، آپ کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے، آپ کی بھویں آپس میں ملی ہوئی نہیں تھی، آپ سرمدانی کیسی تھی آپ کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کیسے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز، آئینہ، کنگا، ایک ایک چیز لکھی۔ حضرت نے فرمایا جس گھر میں یہ کتاب موجود ہو اس کو سمجھنا چاہیے میرے گھر میں پیغمبر موجود۔ کیوں؟ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد ایسا لگتا ہے ہم نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں نہیں ہیں مگر نبی کریم علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں، بلکہ اتنا کامل مکمل تذکرہ تھا کتاب میں کہ اس زمانے کے لوگوں نے حضور پاک علیہ السلام کی تصویر بنائی تھی۔ کیسے؟ انہی اوصاف اور علامات کو دیکھ کر کے، اور وہ تصویریں یہود و نصارہ کے علماء کے پاس تھیں۔ جبیر ابن مطعم ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں، اپنا واقعہ بتاتے ہیں کہ میں گیا کاہے کے لیے؟ تجارت کے لیے، اسلام قبول کرنے سے پہلے، تو وہاں ایک پادری سے میری دوستی ہو گئی۔ جب دوستی ہو گئی تو لوگوں نے مجھ سے کہا، عیسائیوں نے، آپ کے ان سے بڑے اچھے تعلقات ہو گئے ہیں، پتہ ہے آپ کو ان کے پاس کچھ تبرکات ہیں، آپ کہہ دیں گے تو آپ کو بھی زیارت ہو جائے گی اور آپ کے طفیل میں ہمیں بھی ہو جائے گی۔ خیر، انہوں نے کہا، تو اس نے اعلان کرایا فلاں تاریخ کو میں تبرکات کی زیارت کراؤں گا، تبرکات کی زیارت کراؤں گا۔ اور مجمع، جبیر بن مطعم کہتے ہیں اس نے ایک صندوق وہ لے کر کے آیا، پھر صندوق کے اندر صندوق، اس کے بعد اس نے تصویریں نکالنا شروع کی، کہنے لگا یہ آدم کی، یہ نوح کی، یہ ابراہیم کی۔ آخر میں اس نے ایک تصویر نکالی اور اس کے بعد اس میں دیکھا کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی تصویر تھی، ہو بہو، اس لیے وہ تو مکے کے تھے، وہ تو حضور کو دیکھے ہوئے تھے۔ دیکھا آپ کے قدموں کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، تصویر ایسی بنی ہوئی تھی، آپ کے قدموں کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا ھذا نبی ھذہ الامہ، یہ اس امت کے نبی ہیں، اور یہ جو آدمی بیٹھا ہو ھذا صدیقہ، یہ اس کے صدیق ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ آسمانی کتابوں میں صرف یہی نہیں، آپ کے تمام اوصاف کا اور تمام کمالات اور پورا سراپا، پورا حلیہ لکھا ہوا تھا، اور آپ ہی کا نہیں، آپ کے خلفاء کا بھی لکھا ہوا تھا، آپ کے صحابہ کا بھی لکھا ہوا تھا، آپ کی امت کا بھی تذکرہ ہے، امت کی علامات آسمانی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ آپ سوچئے اور تصور کیجئے، قرآن کہتا ہے مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان کے حالات، صحابہ کے حالات توریت میں بھی ہیں اور انجیل میں بھی ہیں۔ اور توریت میں کیا ہے؟ آئے گا سورہ فتح میں صاف صاف لکھا ہوا ہے ان کا چہرہ کیسا چمک رہا ہوگا سجدے کے اثر سے۔ اور انجیل میں کیا ہے؟ پہلے جیسے دانہ کسی نے کھیتی میں ڈالا اور بویا، اس کے بعد اس سے ایک سوئی نکلی، پھر کمزور تھی، پھر وہ موٹی ہو گئی، پھر وہ تناور درخت بن گیا۔ یہ صحابہ کی مثال اللہ نے قرآن میں دی ہے۔ یعنی کمال تو یہ ہے صحابہ نے ایمان بعد میں قبول کیا ہے، پیدا بھی نہیں ہوئے تھے وہ، مگر ان کے حالات اور کمالات اور خوبیاں پیدا ہونے سے ہزاروں سال پہلے اللہ نے پہلے سے لکھ دی تھی۔
حضرت عمر ایمان بعد میں لائیں مگر ذکر ان کا توریت اور انجیل میں موجود۔ صدیق اکبر بعد میں ایمان لائیں، جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو ایمان لائیں۔ توریت کب نازل ہوئی بتائیے؟ انجیل کب نازل ہوئی؟ زبور کب آئی؟ یہ کمال ہے، کسی آدمی کا کمال دنیا میں آنے کے بعد ظاہر ہوتا ہے۔ بھائی ڈاکٹر بن گئے، اب ڈاکٹر تو ہیں مگر ڈاکٹر کی تعریف کب ہوگی؟ جب ان کو ڈگری مل جائے؟ جی نہیں، جو مریض جاتا ہے اچھا ہو جاتا ہے، اور صاحب خطرناک مرض اچھے ہوئے ہیں، بڑا نام ڈاکٹر صاحب کا ہوا، مگر کب ہوا؟ ان کے علاج کے بعد۔ صحابہ نے بھی دنیا میں آئے نہیں، پہلے سے اللہ لکھ رہا ہے کیا ان کے اندر یہ کمال ہے، یہ کمال ہے، یہ کمال ہے، یہ کمال ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ جیسے نبی پہلے سے چنا ہوا ہوتا ہے، ایسے صحابہ بھی اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے، اور جس کو چنا جائے اور چننے والا بھی کون ہو؟ اللہ ہو، ان میں کوئی کمی ہوگی؟ ان میں اگر کمی کسی کو دکھ رہی ہے اس کا مطلب اس کی آنکھیں خراب ہیں، اس کا دماغ خراب ہے۔ آفتاب کے اندر کوئی قصور نہیں ہے، چمگادڑ کی آنکھوں میں قصور ہے۔ یہ سب چمگادڑ ہیں۔ کہتے ہیں سورج اگر نکلے گا الٹے لٹک جائیں گے ہم۔ بھائی لٹک جاؤ، کیا لینا دینا؟ کیا تمہاری وجہ سے سورج نکلنا چھوڑ دے گا؟ آنکھیں اگر ہیں بند تو پھر دن بھی رات ہے، اس میں بھلا قصور ہے کیا آفتاب کا؟ صحابہ کا کیا قصور؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، جو پیروی کریں گے اس رسول کی، نبی امی کی، جس کو لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس توریت میں اور انجیل میں۔ کیسے اوصاف لکھے ہوئے تھے؟ حدیث میں آتا ہے کہ ایک یہودی تھا، اس کا ایک بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتا تھا، اور آخر میں وہ بیمار ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے گئے صحابہ کے ساتھ، تو دیکھا آخر وقت ہے اس کا، اور اس کا باپ اس کے سرہانے کھڑے ہو کر کے توریت پڑھ رہا ہے تاکہ توریت کی برکت سے اللہ شفا دے دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں قسم ہے اس اللہ کی جس نے موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل کی، یہ بتاؤ کیا میرا بھی کوئی ذکر اس کتاب میں ہے؟ اب دیکھیے اس یہودی کی شرارت اور سخت دلی اور محرومی اور بدقسمتی۔ بیٹا مر رہا ہے، لبے دم ہے، مگر جھوٹ بولنے سے باز نہیں آیا، کہنے لگا اس کتاب میں آپ کا کوئی ذکر نہیں۔ تو وہ جو بچہ مرنے کے قریب تھا اس نے آنکھیں کھولی اور اس نے کہا میرا باپ جھوٹ بول رہا ہے، اس کتاب میں آپ کا تذکرہ، آپ کے اوصاف موجود ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور یہ کہا اس کا دم نکل گیا۔ آپ نے صحابہ سے کہا یہ تمہارا بھائی ہے، کفن دفن کا انتظام تم کرو۔ تو اس نے کیا کہا؟ میرا باپ کہہ رہا نہیں ہے مگر ہے آپ کا تذکرہ۔ اسی طریقے سے آپ کے اسی تذکرے کو پڑھ کر اور امتحان لے لے کر لوگوں نے ایمان قبول کیا ہے، ایسا تذکرہ تھا۔ حضرت سلمان فارسی، انہوں نے بھی کیسے ایمان قبول کیا تھا؟ پہلے امتحان لیا، جو سنا تھا وہ ہدیہ قبول کر لیں گے اور صدقہ قبول نہیں کریں گے۔ ایک دن کھجوریں لے کر کے گئے اور کہنے یہ صدقہ ہے، تو آپ نے وہ کھجوریں لیں اور صحابہ میں بانٹ دی۔ دوسرے دن پھر گئے، کھجوریں یہ ہدیہ ہے، آپ نے اسے قبول کی، خود بھی کھائیں اور حاضرین کو کھلائیں۔ اب وہ ایک علامت اور پڑی تھی کہ آپ کی شانے کے نیچے، مونڈھے کے نیچے مہر نبوت ہوگی۔ اب یہ دو چیزیں تو آزما لی، مگر وہ کیسے دیکھیں؟ تو فرماتے ہیں کہ بقیع میں، جنت البقیع میں ایک تدفین میں اللہ کے نبی گئے ہوئے تھے، میں بھی گیا۔ حضور بیٹھے ہوئے تھے، ابھی قبر تیار ہو رہی تھی، میں آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے نبی سمجھ گئے اور آپ نے اپنی چادر اتار دی، اور میں نے مہر نبوت کی زیارت کر لی اور میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ زید ابن دسنہ ایک یہودی تھے، یہودی عالم، بہت مالدار آدمی،
انہوں نے آپ کے اوصاف و کمالات پڑھے اور اس کے بعد انہوں نے ایک ایک علامت آپ کے اندر دیکھی، مگر ہر علامت دیکھنے کے بعد ایک علامت رہ گئی، اور وہ تھی بھی بڑی عجیب، کیا کہ آپ کی رحمت غصے سے بڑھی ہوئی ہے۔ آپ کی رحمت غصے سے بڑھی ہوئی۔ کہنے یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ جب ہی پتہ چلے گا جب پہلے آپ کو غصہ کرا جائے، غصہ دلایا جائے، جب ہی معلوم ہوگا۔ اب اس کی ترکیب کیا ہے؟ بس روز تو رہتے نہیں آپ کی خدمت میں، تو خیر ایک دن حضرت بلال سے کہا، پتہ یہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے۔ کیوں پریشان ہے؟ کچھ مسلمان جو ہو گئے لوگ کسی قبیلے کے، وہاں بھوکمری پھیل گئی اور وہاں سے آدمی آیا ہے کہ کچھ امداد کر دیجئے۔ آپ کے پاس کچھ تھا نہیں، تو اب یہ صاحب موجود تھے وہی، انہوں نے کہا میں ایک طریقہ بتاتا ہوں، آپ مجھ سے قرضہ لے لیجئے کھجوریں، اور اس کے 1 مہینے کے بعد میرا قرضہ ادا کر دیجئے گا۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے بلال، ان سے کھجوریں لے لو اور جا کے بانٹ دو۔ ابھی 1 مہینہ پورا نہیں ہوا، یہ آگے کہنے میری کھجوریں لاؤ۔ تو اس کے بعد کہنے لگے، اور اے عبد المطلب کی اولاد، یعنی صرف آپ کو نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ آپ کے دادا کو بھی کہہ رہے ہیں، تم لوگوں کی عادت ہے لے کے دیتے نہیں ہو۔ اب بتائیے غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ پھر آپ کو ہم جانے نہیں دیں گے جب تک قرضہ آپ ہمارا نہیں دیں گے۔ حضور بیٹھے وہیں پہ، ظہر، عصر، مغرب، عشاء آپ نے وہیں ادا کی، اور صحابہ پریشان، صحابہ اس کو دھمکی دے رہے، آپ نے دیکھ لیا، آپ نے فرمایا غلط، اس کا حق حاصل ہے بھائی، اس کا حق میرے اوپر ہے۔ جیسے یہ کہا تو ان کا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، میں نے بہت غصہ آپ کو دلایا اور میں نے دیکھا آپ کا رحم غصے سے بڑھا ہوا ہے، لہٰذا سر علامت دیکھ لی، یہ علامت دیکھ لی، یہ تو میں نے امتحان لینے کے لیے ایسا کیا تھا، ورنہ مجھے قرضہ ارضہ نہیں چاہیے، وہ میں نے معاف کیا اور آدھا مال صدقہ کر دیا اور ایمان بھی لے آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن کو وہ لکھا ہوا پاتے ہیں توریت میں اور انجیل میں، یامرہم بالمعروف، وہ پیغمبر حکم دے گا معروف کا، کہے گا معروف، معروف مانے مشہور، معروف کے معنی پہچانی ہوئی چیز، معلوم یہ نیک کام، وہ نیکی وہی ہے جو صحابہ کے زمانے میں جس کا چلن تھا، تابعین کے زمانے میں چلن تھا، تبع تابعین کے زمانے میں چلن تھا، لوگ پہچانتے تھے یہ نیک کام ہوتا ہے۔ ان 3 زمانوں کے بعد اگر کوئی نئی چیز پیدا ہوئی، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ معروف نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ یہ منکر، منکر کے معنی اجنبی چیز، یعنی جو صحابہ کے زمانے میں نہیں، تابعین کے زمانے میں نہیں، جن زمانوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے خیر ہونے کی شہادت گواہی دی، اس زمانے نئی چیز ہے یہ۔ تو نبی کیا حکم دیں گے؟ وہ یامرہم بالمعروف، بھلی باتوں کا حکم دیں گے، ینہاہم عن المنکر، اور لوگوں کو بری باتوں سے روکیں گے۔ یہ کام بھلی باتوں کا حکم دینا اور بری باتوں سے روکنا، یہ صرف اللہ کے نبی نے کیا یا اور نبیوں نے بھی کیا؟ بولو زبیر، ہیں؟ مگر یہاں ذکر ہو رہا ہے نبی کی صفات میں، اس کا مطلب کیا تو ہر نبی نے یہ کام، مگر جس پیمانے پر جس طرح آپ نے کیا ہے، اس طرح دوسرا انبیاء علیہ السلام سے یہ کام ظاہر نہیں ہوا۔ انداز تھا آپ کا دیہاتیوں سے دیہاتیوں کی طرح، شہریوں سے شہریوں کی طرح، بادشاہوں سے بادشاہوں کی طرح، اور اس طرح آپ بات کرتے تھے کہ بات ذہن میں بالکل بیٹھ جاتی تو اتر جاتی تھی۔ اگر آدمی ضدی نہ ہو اور عناد والا نہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بات آپ کی سمجھ نہ سکے اور خیر کو قبول نہ کر لے۔ پھر آپ کی زبان میں اللہ نے تاثیر بھی غضب کی رکھی تھی۔ اللہ فرماتا ہے یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر
جو اس نبی کی پیروی کرتے ہیں جو بھلی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکیں گے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور وہ ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کریں گے۔ مطلب یہودی لوگ موسیٰ علیہ السلام نے خیر مانگی تھی، بھلائی مانگی تھی اپنی امت کے لیے، اللہ نے فرمایا مکمل بھلائی تو کس کو ملے گی؟ جو آخری نبی کی پیروی کریں گے۔ اگر آپ کی امت کے لوگ بھی آخری نبی کا زمانہ پا لیں گے اور آخری نبی کی پیروی کر لیں گے تو ان کو بھی مکمل بھلائی مل جائے گی۔ وہ نبی کیا کریں گے؟ وہ حلال چیزوں کو، پاک چیزوں کو حلال ثابت کریں گے۔ مطلب بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو حلال تھیں مگر یہودیوں کی شرارت کی وجہ سے ان پر خاص طور سے انہی پر حرام کر دی گئی تھی۔ جب آخری نبی کی وہ لوگ پیروی کر لیں گے، یہودی کلمہ پڑھ لیں گے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ان چیزوں کا حلال ہونا اللہ کی طرف سے ظاہر کریں گے کہ اب تمہارے لیے یہ حلال ہے۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهُمُ الْخَبَائِثَ، اور گندی چیزوں کو آپ ان کے لیے حرام کر دیں گے۔ گندی چیزیں کیا؟ جو سود کھانے لگے تھے، رشوت لینے لگے تھے، خنزیر ہے اور نجاست کی چیزیں ہیں، وہ نبی ان کی حرمت کا اعلان کرے گا۔ اور وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور وہ ان لوگوں پر سے بوجھ ہٹائیں گے۔ آخری نبی کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ بوجھ ہٹائے گا۔ اسر کہتے ہیں بوجھ کو، ہتھکڑیوں کو کہہ لیجئے۔ والاغلال، اغلال غل کی جمع جس کے معنی طوق، جو لوگوں کی گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں اور جو ان کے اوپر بوجھ رکھا ہوا ہے، آخری نبی آنے کے بعد یہ بوجھ بھی ہٹا دے گا اور ان طوق سے ان لوگوں کو آزاد کر دے گا۔ یہ طوق کیا ہے؟ کہ یہودیوں کی گردنوں میں طوق پڑے ہوئے تھے، کیا ہتھکڑیاں تھیں؟ کہ اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کے وہ حکم جو بڑے سخت تھے، اللہ کے وہ حکم جو بڑے سخت تھے۔ ہر نبی کی شریعت میں حکم تھے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، طہارت، پاکی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں حکم بڑے سخت۔ کیا سخت تھا؟ کہ کپڑا اگر ناپاک ہو جائے تو پھر دھونے سے پاک نہیں ہوگا، کپڑے کو کیا کرنا پڑے گا؟ کاٹنا پڑے گا، اور بڑا قیمتی کپڑا کاٹیے۔ کیا حکم تھا؟ جہاد میں جو مال غنیمت آئے گا، اس مال غنیمت کو تم استعمال نہیں کر سکتے، آگ آئے گی وہ اسے بھسم کر دے گی۔ قربانی کرنا تو ان کے لیے ضروری تھی مگر قربانی کا گوشت وہ لوگ بتاؤ استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ یہ پابندیاں آپ کی امت میں کس قدر آسانی ہے بتائیے آپ؟ یعنی قربانی بھی کرو اور گوشت کھاؤ۔ کئی دن تک؟ 3 دن تک نہیں، اس قربانی سے لے کے اگلے سال جو قربانی آئے جب تک، اگر فریج میں رکھ سکتے ہو فریجر میں کھاؤ، منع تھوڑی ہے، اجازت دی اللہ تعالیٰ نے۔ بڑی آسانیاں ہیں۔ وضو نہیں کر سکتے تیمم کر لو، اگر گناہ ہو گیا تو توبہ کر لو، کسی کو نہیں پتہ، تم ہو اور تمہارا خدا ہے، تم نے توبہ کر لی، کسی کا حق تھا تو اس کو جا کر کے دے دیا، اللہ معاف کر دیا۔ وہاں توبہ کی شکل کیا تھی؟ توبہ بھی کرو اور غیر مجرم کا سر بھی قلم کرے۔ جنہوں نے بچھڑوں کی پوجا کی تھی انہوں نے توبہ بھی کی تھی، اور ان کی توبہ کب قبول کی گئی؟ جنہوں نے توبہ نہیں، جنہوں نے بچھڑے کی پوجا نہیں، ان سے کہا گیا ان کا سر قلم کرو۔ وہ رشتہ دار تھے، کوئی باپ تھا، کوئی بیٹا تھا، کوئی بھائی تھا، اور بنی اسرائیل نے باقاعدہ قتل کیا، وہ شہید ہوئے، اتنے سخت حکم تھے۔ وہ آخری نبی آنے کے بعد کیا کرے گا؟ اس بوجھ کو ہٹا دے گا اور ان توقوں کو ان کی گردن سے دور کر دے گا۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ موسیٰ جو تم نے مانگا تھا نا،
دونوں جہاں میں بھلائی رحمت خاصہ یہ کسے ملے گی؟ سنیے، اس نبی کو ملے گی، اس نبی کے ماننے جو نبی کی پیروی کریں گے، خالی پیروی نہیں، فرمایا فالذین آمنوا بہ، جو اس پر ایمان لائیں گے۔ اگر کوئی ایمان نہیں لایا اس کو یہ نہیں ملے گا۔ نبی کا زمانہ ملا، یہودی تھے، عیسائی تھے، ان کو یہ نہیں رحمت نہیں ملے گی۔ آپ نے فرمایا کوئی یہودی سنے میرے بارے میں یا عیسائی سنے، پوری توریت پہ عمل کرے، پوری انجیل پر عمل کرے، اگر میرا کلمہ نہیں پڑھے گا تو کہاں جائے گا وہ؟ بولو، جہنم میں جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے کمال ہدایت کے لیے اور کمال رحمت کے لیے ضروری ہے کہ اس نبی پر ایمان لائیں، اور خالی نبی پر ایمان لانا کافی نہیں ہے، وَعَزَّرُوهُ، اور اس نبی کی مدد بھی کرے۔ اگر نبی کا زمانہ ہو تو نبی کی مدد کرے، کیسے؟ جان سے، مال سے، عزت سے، آبرو سے۔ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں جو آپ کے صحابہ تھے انہوں نے آپ کی کیسے مدد کی؟ جان سے، مال سے، عزت سے، آبرو سے، سب کچھ قربان کر دیا۔ جو نبی کے زمانے میں نہیں ہے کہ وہ بھی نبی کی مدد کرے۔ ہم لوگ نبی کی کیسے مدد کریں گے؟ اگر ہم لوگ نبی کے تلووں کو اگر چاٹنا چاہیں تو چاٹ نہیں سکتے، کپڑوں کو دھونا چاہیں تو دھو نہیں سکتے، ہم لوگ کیسے مدد کریں گے؟ کہا نہیں، تم لوگ نبی کی مدد اس طرح کرو کہ نبی کے دین کی مدد کرو، نبی کے دین کو پھیلاؤ، نبی کے دین پر عمل کرو، دین قبول کرنے میں جو رکاوٹیں ان رکاوٹوں کو دور کرو، دینداروں کی مدد کرو۔ وَنَصَرُوا، وَعَزَّرُوا، جو اس کی مدد بھی کریں گے۔ خالی مدد کرنا کافی نہیں، سن لیجئے، اللہ بتا رہا ہے اس نبی پر ایمان بھی لانا ہے، اور صرف ایمان کافی نہیں، نبی کی مدد کرنا ہے، اور صرف مدد کرنا کافی نہیں، فرمایا وَعَزَّرُوهُ، ان کی حمایت بھی کریں، وَنَصَرُوا، ان کی مدد بھی کریں، اور کیا تُوَقِّرُوهُ، دوسری جگہ ہے نبی کی توقیر بھی کریں، نبی کی تعظیم بھی کریں، نبی کی عزت بھی کریں، نبی کا احترام بھی کریں۔ کیسا احترام؟ اللہ نے خود ہی بتا دیا مسلمانوں کو نبی کے احترام کا طریقہ یہ ہے۔ کیا طریقہ؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو نبی سے آگے بولو مت بڑھو، نبی سے آگے بڑھو گے تو باغی کہلاؤ گے۔ 3 رکعت مغرب میں پڑھی ہیں تو 3 ہی پڑھنا، 4 پڑھو گے تو منہ پہ مار دی جائے گی۔ اذان محمد لا الہ الا اللہ پہ ختم ہوگی، اگر محمد الرسول اللہ آگے بڑھا دو گے تو اذان مانی نہیں جائے گی۔ نبی کی عزت کرو۔ دوسری چیز، نبی کی عزت کیسی؟ نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو۔ یہ حجرہ شریف پہ لکھا ہوا ہے، نبی کے روضے پہ آج بھی، مطلب آپ موجود نہیں پھر بھی کہا جی ہاں آپ قبر پاک میں حیات وہاں جاؤ، ہوش میں رہنا، سیلفی لینے کی کوشش نہ کرنا، یہ نبی کی تعظیم کے خلاف ہے۔ نبی کے روضے پر بلند آواز سے سلام بھی نہ پڑھنا، یہ ادب کی جگہ ہے۔ آہستہ قدم آتے ہیں جبریل امی بھی، دھڑکن دل بیتاب کی بے ادبی ہے۔ کتنے بے ادب لوگ ہیں، اللہ نے بلا لیا اور وہی موبائل لیے ہوئے ہیں اور سیلفی لے رہے ہیں حضور کے روضے کے سامنے۔ تعظیم کرو نبی کی۔ خوابگاہ رسول خدا کے قریب زور سے بولنا ہے حرام۔ نبی کی تعظیم کیسے کرو گے؟ نبی کی مسجد میں بلند آواز سے بات نہ کرنا، نبی کی مسجد میں بلند آواز سے بات نہ کرنا۔ حضرت فاروق اعظم نے دیکھا 2 آدمی کھڑے ہوئے باتیں کر رہے، تو ایک صاحب لیٹے ہوئے تھے، وہ فرماتے کہ کسی نے کنکری میرے ماری، میں اٹھا دیکھا حضرت عمر ہے، کہنے ان دونوں آدمیوں کو بلا کے لاؤ۔
وہ دونوں آدمی آئے، کہاں کے رہنے والے ہو تم؟ تو کہا ہم لوگ طائف کے رہنے والے ہیں، یہاں کے ہوتے تو تمہاری کھال کھینچ دیتے، تمہیں نہیں پتہ ہے تم کہاں ہو، یہ اللہ کے رسول کی مسجد ہے، اپنی آوازیں بلند کر رہے ہو۔ نبی کی صرف خالی ایمان لانا کافی نہیں ہے، نبی کی عزت کرو۔ کیسے عزت کرے؟ لا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، نبی سے ایسے بے تکلفی سے بات مت کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو۔ اللہ کے نبی کی آواز پر آواز بلند کرنے کا مطلب خالی یہی نہیں وہاں جا کے، اللہ کے نبی نے جو فرمایا ہے، یعنی منتخب احادیث میں جو حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، بخاری میں جو حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، جب یہ حدیثیں پڑھی جائیں، جب بھی اپنی آواز کو بولو اونچا نہ کرو، اسے بات تو نبی کی ہے، وہ نبی کی زبان سے نکل رہی تھی، آج نبی کی زبان سے نہیں نکل رہی، مگر بات تو نبی کی ہے۔ نبی کی تعلیم کیا ہے؟ جب کوئی حدیث سنائی جائے تو یہ نہ کہنا یہ ہم نہیں کر پائیں گے، یہ ہم نہیں کر، ہم ایسی شریعت کو نہیں مانتے، ہم تو مقدمہ وہاں لے جائیں گے، ہم نہیں جانتے شرعی عدالت کیا ہوتی ہے۔ یہ نبی کی خلاف آواز بلند کرنا ہے۔ آج یہ آوازیں مسلمانوں کے گھروں سے بلند ہو رہی ہیں۔ داڑھی ہمیں اچھی نہیں لگتی، یہ نبی کی تعلیم کے خلاف ہے، یہ تو سنت ہے، نہ رکھنا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، جاگتے میں، سوتے میں، طواف میں، عمرے میں، ہر وقت ساتھ میں یہ گناہ ہے، لیکن آدمی یہ کہتے ہمیں اچھی نہیں لگتی، اس نے تو توہین کر دی ہے، رشتے ٹوٹ گئے۔ اللہ فرماتا ہے صرف یہی نہیں، فرمایا وَنَصَرُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور پیروی کریں اس نور کی جو اتارا گیا ہے نبی کے ساتھ۔ اللہ کے نبی کے ساتھ جو نور اتارا گیا وہ کون سا نور ہے؟ کوئی لالٹین ہے؟ کوئی قندیل اتاری گئی؟ یہی قرآن۔ اور قرآن کی پیروی کیسے ہوگی کہ ایک آدمی قرآن کو ہاتھ میں لے کے آگے چلے اور باقی لوگ اس کے پیچھے پیچھے جلوس بنا کے چلیں، یہی قرآن کی پیروی۔ اتباع، پیروی مانے پیچھے چلنا، اس نور کے پیچھے چلو۔ زندگی گزر گئی، یہ نور ہے کیا؟ اللہ کا حکم کیا ہے؟ کتنے مر گئے قبروں میں سڑ رہے ہوں گے، اور کتنے آج بھی زندہ ہیں مگر ان کو فکر نہیں ہے کہ نبی کے ساتھ جو اللہ نے نور نازل کیا اور نور کے پیچھے چلنے کا حکم دیا، وہ نور ہے کیا؟ ہم نے سیکھا ہی نہیں، ہمارے باپ نے بھی نہیں سیکھا، دادا نے بھی نہیں سیکھا، اور ہم بھی نہیں سیکھ رہے، اور مر جائیں گے قبر میں دبا دیے جائیں گے۔ اللہ کے بندو ہوش کے ناخن لو، زندگی گزر گئی 60 سال، 70 سال، 80 سال، اور آج تک قرآن کا پورا ترجمہ نہیں پڑھا۔ پڑھا؟ کس نے پڑھا ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ ارے جس نے پڑھا ہو ہاتھ اٹھاؤ۔ 1 2 3 4، یہ اس نور کے پیچھے چلنے والے بتائیے۔ درس میں نہ بیٹھو، قرآن کا ترجمہ پڑھو، زندگی ختم ہونے سے پہلے پہلے۔ اللہ کا ہماری طرف آیا ہوا میسج ہے، دوست کے میسج دیکھ رہے ہو، اللہ کا میسج نہیں دیکھا، اللہ پکڑ کرے گا۔ شروع سے لے کے آخر تک قرآن کا ترجمہ ایک مرتبہ پڑھو اللہ کے بندو مرنے سے پہلے، اور جہاں سمجھ میں نہ آئے وہاں کسی عالم سے پوچھ لو۔ دیکھنا 1 مہینے میں کیسے زندگی بدلتی ہے اور کتنا فائدہ آپ کو ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا یہ حکم ہے۔ جب اللہ کا حکم پورا کریں گے تو اللہ کی رحمت نازل ہوگی، دقتیں ختم ہو جائیں گی، روشنی نصیب ہوگی، اندھیرا ختم ہوگا، اجالے میں آئیں گے۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور پیروی کریں اس نور کی جو ان کے ساتھ اتارا گیا۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اب ہم لوگ سوچیں اس نور کی پیروی کر رہے ہیں؟ ہم نے اب تک تو کی نہیں۔ اندھیرے میں خدا کی قسم قیامت کے دن شکایت قرآن کرے گا اور اللہ کے نبی شکایت کریں گے۔ نبی کی سفارش کی امید رکھنے والوں، اللہ کے نبی شکایت کریں گے، اور اللہ نبی کی کس کی شکایت کریں گے؟ جو نماز نہیں پڑھتا تھا، یہ روزہ نہیں رکھتا، اس کی شکایت کریں گے حضور۔
اللہ کے نبی جس کی شکایت کریں گے وہ کون مجرم ہے قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں؟ قرآن سے پوچھو. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. نبی کہیں گے اے میرے رب یہ میری قوم ہے، اس نے اس کتاب کو پیچھے ڈال دیا تھا. کون سی کتاب کو؟ قرآن. پیچھے ڈالنے کا مطلب پیچھے پھینک دی تھی کسی مسلمان نے. کوئی مسلمان اللہ کی کتاب کو پیچھے کیا، اگر غلطی سے گر جاتی ہے تو مسلمان تھر تھراتا ہے، کب کپاتا. قرآن گر گیا. پیچھے ڈالنے کا مطلب یہ ہے یعنی اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، اور جب سمجھے گا نہیں تو اس پر عمل کہاں سے کرے گا. اللہ ہماری غفلتوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی کتاب سے سچی محبت نصیب فرمائے، اور مرنے سے پہلے ایک مرتبہ پوری کتاب پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے. کون کون تیار ہے؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ابھی بھی نہیں پڑھیں گے. دیکھیے حرکت دیکھیے ذرا. انا للہ و انا الیہ. تھوڑا سا پڑھیں گے روزانہ، 2 آیتیں پڑھیں گے، 4 آیتیں پڑھیں گے، مگر پڑھیں گے. جب پڑھیں گے انشاءاللہ پورا ہو جائے گا. 6666 آیتیں ہیں. ایک رکوع پڑھیں گے یا اس سے کم پڑھیں گے، پھر بعد میں زیادہ پڑھیں گے، خود ہی مزہ آنے لگے گا. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضی عدد ما تحب و ترضی. غسل خانے میں پیشاب کرنا کیسی حرکت ہے؟ غسل خانے میں پیشاب کرنے سے وسوسے کی بیماری پیدا ہوتی ہے، یعنی ٹینشن آدمی کو ہوتا ہے. اس کے علاوہ اس کو طرح طرح کے شیطانی خیالات آتے ہیں، اس کی میموری کمزور ہو جاتی ہے، اس کا حافظہ خراب ہو جاتا ہے. اس لیے غسل خانے میں بالکل پیشاب نہ کیا جائے. اسپتال میں زرینہ خاتون ایڈمٹ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، امت کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار.